ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے۔ جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ مثالی والدین آج ہمارا موضوع ہے۔ پہلے سیگمنٹ میں ہم نے عظمت والدین پر بات کی، ان کے حقوق کے حوالے سے بات ہوئی، ان کے احترام کے حوالے سے بات ہوئی، اور اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ مثالی والدین جب ہمارا موضوع ہے تو مثالی والدین کا وہ کیسا مثالی کردار ہونا چاہیے، جس پر قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب روشنی ڈالیں۔ جی دیکھیں، مثالی کا مطلب رول ماڈل۔ رول ماڈل، بالکل۔ رول ماڈل وہ والدین ہو سکتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث پر خود عامل ہوں اور اپنے قول اور اپنے فعل سے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ اس میں ایک تو علم سکھانا، بچوں کو علم دین سکھانا، اور پھر خود علم دین سیکھ کے اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا، اور پھر اپنے والدین کی تعظیم کر کے ان کو دکھانا۔ بعض اوقات ہمارے یہاں میجر مسٹیک یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ بہو کی ساس سے کبھی لگ جاتی ہے تو وہ یہ سوچتی ہے کہ میں بچوں کو ساس سے ذرا دور رکھوں، جسمانی لحاظ سے نہیں تو ذہنی اور قلبی لحاظ سے۔ تو وہ پیٹھ پیچھے کہہ رہی ہوتی ہے کہ اپنی دادی سے ہوشیار رہنا، بہت ڈیش ڈیش ہے، یہ تمہاری ماں کی زندگی حرام کر رکھی ہے اس نے۔ اب جب یہ آپ والدین کے لیے کہہ رہے ہیں، وہ اگرچہ آپ کے نہیں، آپ کے شوہر کے والدین ہیں، تو ایک طرح سے خود اپنی عظمت بچوں کے دل سے نکال رہے ہیں۔ یہ اصول ہماری بہنوں کو یاد رکھنا چاہیے، جب کسی ایک بڑے کی عظمت آپ بچوں کے دل سے نکال دیں گے تو پھر آپ کی عظمت بھی باقی نہیں رہے گی۔ جب بچے کو موقع ملے گا وہ آپ کے خلاف بھی اسی طرح بولے گا۔ تو ایک تو پھر رول ماڈل بننا، اس کے علاوہ اپنے بچوں کو رزق حلال کھلانا، اور وہ شریعت کے اس میں آ جاتا ہے، لیکن تھوڑی سی تفصیل میں یہ ہے کہ بالکل رزق حلال کی کوشش کریں حتی الامکان۔ اگر کوئی ایسا آپ کاروبار کر رہے ہیں کہ جس میں آپ کو شبہ ہے یا کوئی آپ نے بیان سنا کہ یہ جائز نہیں ہے، تو ہمارا مذہب اسلام بعض اوقات مکمل طور پہ ختم کرنے کے بجائے اس میں ترمیم اور گنجائش دیتا ہے۔ بالکل، آپ کسی اچھے مفتی صاحب سے مشورہ کر کے وہ کر لیں۔ تو یوں جب والدین اپنے آپ کو رول ماڈل بنائیں گے، اور یہ حدیث بھی اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور تم میں سے ہر شخص سے اس کی رعایا کے متعلق کویسچن ہوگا، تو پھر مثالی بننے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے اچھا ایک پھر اور جو ایک نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور والدین بھی ناراض نہ ہوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ بچوں سے یہ تو توقعات رکھتے ہیں کہ یہ ہماری خیال رکھیں، بڑھاپے میں سب کچھ ہیں، تھوڑا سا ان کی آزمائش کو کم کرنے کی کوشش بھی کریں۔ وہ کس طریقے سے؟ وہ اس طرح کہ اگر کوئی آپ ایسی چیز استعمال کر رہے ہیں جو باعث ضرر ہے اور وہ آپ کو کسی بڑی بیماری میں مبتلا کر سکتی ہے، سگریٹ پی رہے ہیں، پان کھا رہے ہیں، گٹکے کھا رہے ہیں، مٹیاں ملتانی مٹی کھا رہے ہیں، اچھا ایکسرسائز بالکل نہیں کر رہے، اتنا قورمے کے اوپر چکنائی کی تہ ہے کہ اس میں انگلیاں ڈالے تو یہاں تک پوری انگلیاں ڈوب جائیں، اور پھر بوٹی بڑی لاش کی طرح باہر نکل کے منہ میں جا رہی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پہلے تو اتنا پتہ نہیں چلتا، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اب بچوں پہ آتی ہے آزمائش۔ قلیل سیلری رکھنے والا بیچارہ کتنا علاج کرائے، کس ڈاکٹر سے کرائے، اگر ہاسپٹل میں چلے گئے تو پھر بچہ آپ کا وقت نکالنا اس قلت وقت اور تنگی فرصت کے اندر، یہ ایک بڑی آزمائش۔ اس پر پھر والدین کا کہنا کہ ہماری اولاد اتنی بدبخت ہے کہ نہ ہمیں اچھے ڈاکٹر کو دکھا رہی ہے نہ وہ۔ تو یہ میں تھوڑی گزارش ہے کہ تھوڑی بہت ایکسرسائز، ایسی خراب چیزوں کو چھوڑ دینا۔ ایک صاحب تھے، ان کو شوگر تھی، دبا کے کھا رہے ہیں وہ میٹھا۔ جب ان کو کہا کہ ابو آپ اتنا نہ کھائیں، کہنے کہ بھائی مرنا تو ہے، کھا کے نہ مروں۔ بھائی کھا کے ایک دم تو نہیں کہ کھائے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، چلیں پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر اس کھانے کے بعد اور مرنے سے پہلے جو ایک پروسیس ہے پورا، خدا نخواستہ آپ کی کڈنی کے مسائل ہو گئے، ڈائلیسس پہ آ گئے، بچے کو لے جانا لانا، وہاں مسلسل ٹھہرنا، یہ تھوڑا سا خیال کر لیا جائے تو میرے خیال میں بچوں کے لیے یہ بھی ایک مثالی والدین بن سکتے ہیں۔ یہ بھی مثال ہے بچوں کے لیے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے آزمائش نہ بنے۔ ایسے ہی مثالی والدین جو ہے وہ جب شریعت کو فالو کریں گے، کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے بچوں کی زندگی میں اذیت پیدا ہو۔ بعض بچیوں نے ہمیں کہا کہ مفتی صاحب میں گھر کی بڑی ہوں، میں جاب کرتی ہوں، والد صاحب کام نہیں کرتے، بھائی ہے نہیں، اچھا میری والدہ اس لیے میری شادی نہیں کرتی کہ اگر میری شادی کر دیں گے تو گھر کیسے چلے گا؟ اب بات تو یہ بھی ویلڈ ہے والدین کی کہ ٹھیک ہے، لیکن اس بچی کی عمر زیادہ ہو رہی ہے، چھوٹی بہنوں کی شادیاں کر رہی ہیں، اس کی اس لیے نہیں کر رہی، منع کر دیتی ہیں کہ نہیں تیری شادی بھی نہیں، گھر کیسے چلے گا، شادی کیسے ہوگی بہنوں کی؟ اب وہ بیچاری، اس کی بھی خواہشات ہیں، تقاضائے نفسانی ہے،
اس طریقے سے بعض والدین بھی ایسا کر رہے ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد میں عدل سے کام لو حتیٰ کہ بوسہ دینے میں. اگر ایک بچے کو پیار کرو تو دوسرے کو بھی کرو. اور فقہ حنفی کی روشنی میں اگر زندگی میں والدین اپنی اولاد کو کچھ گفٹ دینا چاہیں تو افضل صورت یہ ہے کہ اس میں لڑکا لڑکی برابر ہیں. 1 کروڑ اگر بیٹے کو دینا ہے 1 کروڑ بیٹی کو دیں. اور مفضول صورت یہ ہے کہ وہی وراثت والا مسئلہ کہ لڑکے کو 2 گنا بچی کو نصف دیں. لیکن نصف تو دیں نا کم از کم. تو بعض اوقات والدین ایسا کرتے ہیں کہ ایک بیٹے کو 1 کروڑ کی دکان، 2 کروڑ کا پلاٹ، 3 کروڑ کا بنگلہ. بچی کو کیا ہے، شادی میں ہم نے 20 لاکھ کی شادی کر دی تھی، 25 لاکھ جو دینا تھا دے دیا. سخت ناانصافی ہے. تو اس طریقے سے یہ مثالی والدین نہیں ہیں، یہ مطلب اچھی چیز نہیں ہوتی ہے. تو خلاصہ کلام بس وہی ہوا کہ شریعت کو پہلے جانیں، پرکھیں کون کون سی بات ایک مسلمان کے لیے قابل عمل ہے، اس کو اپنائیں. تو جب ایک کامل مسلمان بنیں گے، اب اگر وہ ماں کی صورت میں ہے تو کامل ماں، اگر باپ کی صورت میں ہے تو کامل باپ، اگر ماں کی صورت میں ہے تو مثالی ماں، اور باپ کی صورت میں ہے تو مثالی باپ. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. مثالی والدین کا کردار ایک نصاب مرتب کر دیا مفتی صاحب نے مختصر اپنے جواب میں کہ کیسے ممکن ہے کہ والدین مثالی کردار پیش کر سکیں اپنے اولاد کے سامنے، اور اس میں مساوی جو حقوق ہیں اولاد کے وہ بھی سامنے رکھے جائیں، اور بہت سی چیزیں جو مفتی صاحب نے بیان فرمائی. یہ ساری چیزیں ہمارے پروگرام جو ماشاءاللہ یوٹیوب پر بھی آپ کو دستیاب ہیں. آپ جب جیسے آج چھٹی سحری ہے رحمت سحر، اگر آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ساری گفتگو علم و علماء کا پورا ایک سیگمنٹ ہے ہمارا، جس میں ہمارے 3 اسکالرز کی گفتگو آ جاتی ہے پورے موضوع کے ساتھ. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یعنی کہ ایسا ہوتا ہے کبھی انسان دیکھ لے پھر سوچتا بعد میں کہ میں نے کوئی پروگرام دیکھا تھا، تو اس حوالے سے آپ کے لیے بہت افادیت کا حامل. اچھا، میں جاننا چاہوں گا علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف فرمایا. آپ نے گزشتہ جواب میں فرمایا کہ اولاد یہ کہتی ہے والدین نے ہمارے لیے کیا ہے. وہیں سے ایک سوال کشید کر کے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اولاد کو کب اور کیسے اندازہ ہو کہ والدین کی قربانیاں ان کی زندگی اور ان کے فیوچر کے لیے لگی ہوئی ہیں، انہوں نے اپنی جوانیاں بچوں کے نام کر دی، اور کس عمر تک بچے کی والدین پر ذمہ داریاں ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اولاد کس عمر میں آنے کے بعد اپنی ذمہ داریاں محسوس کرے. میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے گا. دیکھیں، میں نے گزشتہ جواب کے اندر بھی خاص طور پہ قرآن مجید فرقان حمید کی 2 جگہ سے آیات تک یہ بات پڑھی تھی، سورہ احقاف سے بھی سورہ روم سے بھی. وہاں پر سب سے پہلے تو یہ سب سے بڑی قربانی ہے کہ جو ماں اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، وہنن علی وہن حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دودھ پلاتی ہے اور اپنا خون جگر دیتی ہے. قربانی کی بات کر رہی ہے نا، اپنا خون جگر پلا کر اور اس کے بعد آپ کو بڑا کیا جاتا ہے. سب سے مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے بچپن کا، جس وقت آپ نہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو تکلیف کیا ہے، آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے. اور ایسا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے پیشاب کر دے بستر پہ تو ماں رات بھر کبھی کبھی اس بستر پہ سو جاتی ہے، لیکن اپنے لال کو جو ہے وہ خوش جگہ پہ سلاتی ہے کہ کہیں بیمار نہ ہو جائے، اس کو تکلیف نہ پہنچ جائے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ایسے بھی والدین ہیں کہ جن کے پاس اگر معاش کی کمی ہے تو بھوکے سو جاتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتے. اپنی خوشیوں کو، اپنی خواہشات کو مار دیتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے اور اپنے بچوں کی زندگی کی چیزوں کے لیے کہ سوسائٹی میں، معاشرے میں ہمارا بچہ کہیں پیچھے نہ رہ جائے، ہم اس کے لیے قربانیاں دیں. تو قربانیوں کی جہاں تک بات ہے تو بہت بڑی قربانیاں ہیں والدین کی، اور ان کی تعلیم سے لے کر، تربیت سے لے کر، ان کا معاش کرتے کرتے پھر ان کی شادی کے جب اخراجات. کئی والدین بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بچوں اور بچیوں کی شادی کر کے ان کے سر کا ہر بال جو ہے، بلکہ پورے جسم کے بال مقروض ہو چکے ہوتے ہیں. بالکل. تو وہ قرضے تو سارے کے سارے بچوں کے لیے اٹھائیں، چاہے آپ کی تعلیم کے لیے اٹھائے، آپ کی شادی کے لیے اٹھائے، آپ کے گھر کے لیے اٹھائے، کسی کے لیے اٹھائے. اس کے بعد تو یہ سب کچھ آپ کے پاس آنا ہے. اور کہاں تک یہ جاتا ہے؟ دیکھیں، اصولاً تو دیکھا جائے کہ جب انسان عاقل بالغ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اب وہ والدین کو ریلیکس دے، ان کو آرام دے کہ ابا جان آپ نے بہت کر لیا ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے. لیکن کئی بچے ایسے ہوتے ہیں کہ بعد میں بھی والدین بیچارے، آپ دیکھیں کہ روڈوں پر کئی والدین ہیں وہ 70 سال کی عمر میں ریڑھیاں گھسیٹ رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس عمر کے اندر بھی اپنے بچوں کے لیے کوشش میں لگے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو نان شبی نہ دیں. تو زندگی کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی شخص نے سب سے زیادہ آپ کے لیے قربانیاں دی تو وہ آپ کے والدین ہوتے ہیں. بالکل.
مفتی صاحب نے جیسے ذکر فرمایا کہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے، اسلام نے دونوں کے حقوق رکھے، والدین کے حقوق، اولاد کے بھی حقوق، کہ آپ ان کو حلال کھلائیں۔ ہمارے ہاں کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی سے بھی پوچھیں، کسی راشی سے بھی پوچھیں کہ بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو، تم یہ جائز کام کے بھی پیسے لے رہے ہو، تم سرکار سے نوکری کی تنخواہ لے رہے ہو، پھر یہ حرام کر رہے ہو۔ بولا بچوں کے لیے کر رہا ہوں، بچوں کا فیوچر برائٹ کر رہا ہوں۔ اب وہ برائٹ ہو رہا ہے یا بالکل بلیک اینڈ وائٹ بالکل تباہ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ اپنی قبر کو بھی تباہ کر رہا ہے اور ان کو بھی حرام کھلا کے تباہ و برباد کر رہا ہے۔ میدان معاشر کے اندر وہ بچے بھی کہیں گے کہ یہ تو ہمیں حرام کھلاتا تھا، بالکل، لیکن جو جائز طریقے ہیں اور ان کے اندر رہتے ہوئے آپ یہ دیکھیں کہ والدین کی کمریں جھک جاتی ہیں اور والدین اتنی تکلیفیں، روڈوں پر بیٹھ کے چیزیں بیچ کے انہوں نے وہ سٹرکچر کھڑا کیا ہوتا ہے۔ اور آخری بات کہوں گا رئیس بھائی، وہی والدین جب بوڑھے ہوتے ہیں، وہی ان کا بنایا ہوا سارا امپائر جب بچوں کے پاس آتا ہے تو ان کا نظام ہی بدل جاتا ہے، ان کا سسٹم، ان کی آنکھیں ہی پھر جاتی ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ گھر بھی ان کا گھر نہیں رہتا اور آؤٹ ہاؤس کے اندر اس کو اٹھا کے پھینک کے آ جاتے ہیں۔ باپ تمنا کر رہا ہوتا ہے کہ یار میری لاش تو اس گھر سے نکلنے دو جو تنکا جمع کر کے میں نے کیا، تو کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ان کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں، ان کے حق ہم جتنے ادا کر سکیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک نوجوان نے پوچھا کہ میں خراسان سے اپنی والدہ کو لے کر آیا ہوں، اٹھا کے چکر، فرمایا کیا تو نے حق ادا کیا؟ وہ جو پیٹ کے رکھ کے تکلیفیں اٹھائی ہیں اس نے، خون جگر پلایا، فرمایا کسی حق کو ابھی تک تو پورا نہیں کر سکا۔ تو قربانیاں ان کی بے تحاشا ہیں، ان کی زندگی میں جتنی بھی خدمت کریں وہ کم ہیں، اور ان سے زیادہ دعائیں لیں، اس لیے کہ ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، 3 لوگوں کی دعائیں قبول ہیں، اس میں ایک والدین کی دعا ہے جس کے اندر کوئی شک ہی نہیں ہے۔ آپ مفتی صاحب کے پاس آتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں، شب برات میں کہتے ہیں مولانا صاحب دعا کیجئے گا، ہماری دعائیں بھی رب تعالیٰ تبھی سنے گا، رب کی رضا تبھی ملے گی کہ والدین کو راضی کر کے آئے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بزرگ والدین، تہجد گزار والدین، دعائیں کرنے والے والدین گھر پہ ہیں، اور ہمارے دوست احباب عوام جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ بابا جی دعا کیجئے گا، اصل جو دعا کرنے والے وہ گھروں پہ بیٹھے ہیں۔ ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹیں گے، اس پر مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ مثالی والدین پر آج بات ہو رہی ہے۔ علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب، علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب اور ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب، یہ تینوں حضرات ماشاءاللہ شامل گفتگو ہیں اور بہت اچھے انداز میں اپنے پیغامات اصلاح کے نظریے سے اور اصلاحی فکر کے ساتھ آپ تک بیان فرما رہے ہیں، شامل کر رہے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے بہت مشفق و مہربان حاجی عارف سلمان صاحب ایک نعت بہت پسند کرتے ہیں، جس کے لیے کہا بھی ہے، در نبی پر پڑا رہوں گا۔ علامہ ذوالفقار علی حسینی نے اسے پڑھا اور کمال پڑھا، آج ہمارے ثنا خواں پیش کرتے ہیں۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خدا بھی ہوگا ادھر ہی ہے دل جدھر وہ
قسمت کھولے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ جو دل سے ہے مائل پیمبر، یہ اس کی پہچان ہے مقرر۔ جو دل سے ہے مائل پیمبر، یہ اس کی پہچان ہے مقرر، کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پر درود ہوگا، سلام ہوگا۔ کبھی تو قسمت کھولے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ کیے گی جاؤں گا عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب، کیے گی جاؤں گا عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب، نشہ میں مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا۔ کبھی تو قسمت کھولے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ اسی توقع پہ جی رہا ہوں، یہی تمنا جلا رہی ہے، اسی توقع پہ جی رہا ہوں، یہی تمنا جلا رہی ہے۔ نگاہ لطف و کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا۔ کبھی تو قسمت کھولے گی میری، کبھی تو میرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں میں، میرے آقا میرے سلطان مدینے والے، کبھی تو قسمت کھولے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ سبحان اللہ۔ قافلے جوق در جوق مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب گامزن رہتے ہیں۔ خاص طور پر ماہ رمضان المبارک کی جو وہاں کی ساعتیں ہیں وہ ہمیشہ یادگار ہوتی ہیں، اور نہ جانے کتنے ہی پہنچ گئے ہیں، کتنے ہی جانے کی آرزو اور تمنائیں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو حرمین طیبین کی
حاضری سے مشرف فرمائے. قبولیت کے لمحات ہے یہ, ایسی دعائیں کر لینی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کسی کی آمین ہمارے حق میں جو ہے وہ ایسا سبب پیدا کر دے کہ اللہ تعالیٰ حاضری کا سبب بنا دے. ہمارا موضوع ہے مثالی والدین, اور اس اعتبار سے مثالی والدین کا کردار کیسا ہونا چاہیے. میں نے یہ عرض کیا تھا قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سے. ڈاکٹر عاطف سلم راؤ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر ہم تاریخ انبیاء, سیرت انبیاء میں دیکھیں یا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تناظر میں والدین کا جو مثالی کردار ہے, میں چاہتا ہوں اس پر کچھ روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مثالی والد یعنی انبیاء کا ذکر کیا ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے, داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 نبیوں کا ذکر کیا جو ذکر اتنا خوبصورت ہے کہ خود اللہ رب العزت نے اسے احسن القصص قرار دیا. میری مراد حضرت یعقوب اور یوسف علیہ السلام کے ذکر سے ہے کہ ہم اس پر اگر غور کریں تو جب یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو خواب سنایا تو آپ نے 2 باتیں ارشاد فرمائیں. پہلی یہ کہ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک, کہ اے بیٹے اپنے بھائیوں کو اتنا عظیم خواب نہ بتانا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے خلاف ہو جائیں, کوئی خفیہ سازش کریں, تجھے اس کی خبر دیر میں ہو, یہ نہ قدرے ہیں, تیری قدر نہیں کریں گے. اب اندازہ لگائیے کہ آج کل کے دور میں بہت سے والد اپنے اولاد کو صرف سبز باغ دکھاتے ہیں اور مستقبل کے خطرات نہیں دکھاتے. اس بات پر اگر غور کریں تو یوسف علیہ السلام مایوسی اور ڈر کی طرف بھی جا سکتے تھے, لیکن وہ اللہ کے نبی تھے, نبی کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے. یعقوب علیہ السلام نے تربیت مکمل کی اور فرما دیا کہ مستقبل میں یہ خطرات ہیں. ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ, ایک وقت ایسا آئے گا کہ رب عز و جل تجھے بہت بلند مقام عطا فرمائے گا. یعنی مایوسی ہی نہیں ہے, آگے بہت سے ایسے مقامات ہیں, بہت سے ایسے مناصب ہیں جو تجھے دیے جائیں گے. تو اس طریقے سے جو مستقبل کے خطرات ہیں اور جو پریشانیاں ہیں ان تمام چیزوں کو اولاد کے سامنے رکھنا چاہیے تاکہ وہ اچھے انداز سے اپنی زندگی گزار سکیں. واہ واہ, کیا کہنا ہے ڈاکٹر صاحب. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کروں گا. علامہ لیاقت حسین نظری صاحب, آپ دونوں حضرات تشریف لائے, اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب اگلے سیگمنٹ میں بھی اور اس کے بعد والے سیگمنٹ میں بھی آپ کا اور ہمارا ساتھ رہتا ہے. اور ابھی جو سیگمنٹ آیا چاہتا ہے وہ ہے اظہار عقیدت, جس میں آج پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا, اور اس کے بعد وقفہ ہوگا. وقفے کے بعد جو ہے ہم حاضر ہوں گے آپ کے مسائل اور ان کا حل لے کر, جس میں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات لائیو ارشاد فرمائیں گے. تو حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. سیگمنٹ ہے اظہار عقیدت, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان, ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان, ہے سارے مہینوں سے